بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے. اچھا، یہ ہماری سیکنڈ لیکچر کی سلائیڈ ہے، تو اس میں ہم شروع کرتے ہیں. جی دیکھیں، اس میں جو پہلا آپ کو سلائیڈ میں نظر آ رہی ہے تقریباً اس میں سے ہم نے لاسٹ لیکچر میں انٹروڈکٹری لیکچر جس میں تھا ہمارا، ہم نے پڑھ لیا ہے. اس میں پروفیسی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمیت 1,24,000 پیغمبر بھیجے. حضرت آدم علیہ السلام پہلے نبی تھے. حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، لیکن تورات میں مدین کا بھی ذکر ہے. اور حضرت یعقوب، حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے 10 بیٹے تھے، جن میں سے ایک بنیامین اور یوسف علیہ السلام تھے، باقی جو 10 تھے. اسی طرح آگے ہم نے بتایا تھا کہ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی ہیں. جو کتابیں اللہ تعالیٰ نازل کی ہیں وہ تمام انبیاء ہی کو کتابیں اور صحائف ملے تھے، لیکن ہمارے پاس جو اس وقت پریزروڈ ہیں وہ 4 ہیں، یعنی کہ تورات، زبور، گوسپل اینڈ ہولی قرآن. دیکھیں، میں نے تورات اور زبور کے سامنے عبرانی کا ٹیکسٹ بھی لکھ دیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو ذرا ہائی لائٹ ہو جائے. اس کے علاوہ جہاں جہاں پر عبرانی لفظ ہیں میں نے وہاں پر عبرانی ٹیکسٹ، ہیبرو ٹیکسٹ دیا ہے، جیسے کہ نبیم ہے، کتبیم ہے، اور کون سا ہے یہ اسرائیل ہے، پھر جروشلم ہے، اور یہ جتنی بھی چیزیں تھیں میں نے بیان کر، عزرا ہے، نحمیہ ہے، میں نے ان کا بیان کر دیا ہے عبرانی ٹیکسٹ میں، یعنی کہ ہیبریو ٹیکسٹ کے ساتھ. اب میں آپ کو بتاتا ہوں. اچھا جی، اب ہمارے پاس جو آ گیا ہے وہ یہ ہے کہ تھرڈ سلائیڈ جو سی ہے وہ ہے کانفلکٹ بٹوین سن آف اسرائیل آفٹر کنگڈم آف سولومون. آپ کو پتا ہے حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور نازل ہوئی تھی. حضرت داؤد علیہ السلام ہی کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام تھے. حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد جو بنی اسرائیل کی جو تھی قوم تھی، ان کے درمیان کنفلکٹ پیدا ہو گیا، اختلاف پیدا ہو گیا، ان کا اتحاد ختم ہو گیا اور وہ 2 گروہوں میں بٹ گئے. ان 2 گروہوں نے اپنی اپنی سلطنت قائم کی. جو 10 بیٹے تھے ان میں انہوں نے اپنی سلطنت سمیرینز کے نام سے قائم کی، اور جو 2 تھے جن میں بنیامین اور یہودا تھے انہوں نے اپنی سلطنت یروشلم کے نام سے قائم کی. سمیرینز پر 8ویں قبل مسیح میں سیرینز نے، یعنی کہ شامی حکومت نے، اس دور کی جو بڑی پاورفل حکومت تھی، اس نے اٹیک کیا، حملہ کیا، اور ان کے ساتھ اور ان کو اپنے ساتھ ان کو ختم کر دیا، ڈسپرس کر دیا، اور وہ پھیل کے اس طرح پھیلے کہ آج تک ان کی قوم کے بارے میں پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ اویل کہاں پر ہیں. ایک تو کہا جاتی ہے کہ ہندوستان کے جو لوگ ہیں وہاں پر وہ انہی کے نسل میں سے ہیں، یا افغانستان کے جو لوگ ہیں، یہ جو پٹھان ہیں ہمارے، یہ سارے انہی کے نسل میں سے ہیں. ایک اس کے علاوہ جو دوسرا جو گروہ تھا جو یروشلم میں تھا، جو یہودا بنیامین کی حکومت قائم تھی، انہوں نے اپنی ٹیریٹری قائم کی تھی وہاں پر. ان پر 6 قبل مسیح میں بیبیلونین ایمپرر، یعنی کہ جو بابل کا جو بادشاہ تھا، اس کا نام تو جو ہے وہ نبوکد نظر ملتا ہے، اور عربک اور پرشین یا اردو میں ہم اس کو بخت نظر کے نام سے جانتے ہیں. اس نے یروشلم پر حملہ کیا اور ان کو اپنے ساتھ یہودیوں کو لے گئے. تفصیل اس کی ہم لیکچر میں لیں گے. اس کے علاوہ پھر عزرا نبی تھا اور نحمیہ تھا. ان لوگوں نے تورات کی 5 کتابوں کو کمپائل کیا. یہ کیسے کیا؟ اور پھر نبیم کو اور کتبیم کو، ان سب کو کمپائل کیا. اس کے پیچھے جو ہسٹری ہے بریفلی وہ ہم جانیں گے کہ وہ کیا تھی. پھر اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ 168 اینو ڈومینو میں گریک نے پیلسٹائن پر اٹیک کیا، اور پھر یہودا مکبی نے کمپائل کیا، اور پھر 17 AD میں رومن ایمپرر ٹائٹن نے بیت المقدس پر حملہ کر دیا اور ختم کر دیا ان کا سارا کچھ. تورات کو ختم کر دیا، ان کی کتابیں جلا دیں، بیت المقدس کو جو ہیکل تھا سلیمانی اس کو ختم کر دیا، تباہ کر دیا. اور ہمیں پھر اب آپ دیکھیں، جب ختم کر دیا، تباہ کر دیا، تو ان کے پاس پھر یہ تورات کہاں سے آئی؟ اس کی ڈیٹیل ہم انشاءاللہ کلاس میں لیں گے. اب یہاں پر دیکھیں، میں نے جو لاسٹ میں دیا ہے وہ تورات انسکرپشن ہے، یعنی کہ تورات جو ہمارے پاس لکھی ہوئی ملتی ہے وہ کیا ہے. اصل جو عبرانی زبان ہے یہودیوں کی، جو جوش کی، وہ ہیبریو ہے، لیکن ان کا جو کتاب ہے تورات ملتی ہے ہمیں، سب سے زیادہ قدیم نسخہ جو اینشنٹ اس کا مینوسکرپٹ ملتا ہے وہ گریک میں ملتا ہے، اور آخر میں گریک سے پھر وہ ہیبریو میں ٹرانسلیٹ ہوتی ہے، اور دونوں کے درمیان میں کنٹراڈکشن ہے. ہم ان کے بارے میں کلاس میں جانیں گے. لاسٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ گوسپل ہے. گوسپل کے بارے میں ہم ذرا تفصیل سے پڑھیں گے لیکچر میں. یہاں پر سے جسٹ اس کی ہیڈنگز دی ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حواریوں کو جو کتاب دی تھی، ہمیں تاریخ میں اس کے بارے میں ثبوت نہیں ملتا، کوئی پروف ہمارے پاس نہیں ہے.
اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک سیشن کے بعد ہمارے ہاں تو ایک سیشن ہے، ان کے ہاں جو سا ہے وہ یہودیوں نے کرسچن کمیونٹی کے نزدیک جوش نے ان کو پھانسی دے دی اور وہ وفات پا گئے. ان کے بعد ایک کنفلکٹ پیدا ہو گیا اس کے اندر. پھر بعد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت کے اوپر جو حیات کے اوپر کتابیں لکھی گئی ہیں، اس میں نے بایوگرافیکل بکس گئی ہیں. یہ انسائکلوپیڈیا بریٹینیکا کے نزدیک 34 بکس تھیں، جن کی حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے حوالے کو جو نیٹو زبان لینگویج تھی وہ تو ارامیک تھی، لیکن ہمیں جو گوسپل کے جو ملتے ہیں مینuscripts ملتے ہیں، جو نسخے ملتے ہیں سب سے اینشینٹ یا قدیم، وہ گریک میں ملتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ پھر جب اتنی زیادہ کتابیں تھیں تو ان میں سے صرف 4 ہی کو کیوں سلیکٹ کیا گیا ہے؟ یہ کانسٹنٹائن نے نیکیا کونسل میں 325 اینو ڈومینو میں جو سلیکٹ کی ہیں پوری، یہ کیوں کی ہیں، یہ کیسے کی ہیں، ان کے سلیکشن کے وجہ بہت دلچسپ انٹرسٹنگ سٹوریز ہیں، وہ ہم جانیں گے انشاءاللہ لیکچر میں ایکسپلینیشن کے ساتھ. ٹل دین اللہ حافظ اینڈ ٹیک کیئر.